نے پڑھی نا وہ ہے 20ویں پارے کے پہلے صفحے کے اوپر وہ آیت ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویکشف السوء، اور وہ اس سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پہ، یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد، وہ خلیفہ کرتا ہے۔ وہ زندہ ہے، باقی سب مرتے چلے جا رہے ہیں اور آنے والے ان کے جانشین بنتے جا رہے ہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت میں نے اس لیکچر میں بتایا تھا کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، ظاہری اسباب میں نہیں، غائب میں پکارنے کے لیے۔ ایک تو ہے کہ میں کہتا ہوں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، انجینئر صاحب بغداد میں دفن ہے، ٹھیک ہے جی، اور میں یہاں سے بیٹھ کہتا ہوں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں، یا اجمیر میں دفن ہے یا لاہور میں دفن ہے یا کہیں بھی دفن ہے، اور میں کہتا ہوں انجینئر صاحب مجھے آپ پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ چونکہ غائب میں پکارا جائے گا، یہ تو خالصتاً شرک ہوگا۔ ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو یہ الہ تو لوگوں نے گھاڑ لیے ہیں، اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ اور سب سے ننگا شرک اس حوالے سے کرسچینٹی میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا بیگوٹن سن آف گاڈ، اللہ کا صلبی بیٹا۔ کیتھولک نے یہ کلیم کیا، اور پروٹیسٹنٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ نے دو رد کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تین خداؤں میں سے ایک اللہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر رد بھی کیا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ الہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت اسی رب کی کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، میری اس دعا سے میری پوری امت کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر قیامت والے دن میرا بندہ زمین و آسمان بھی گناہوں کے بھر کے لے آئے اور اس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا، میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں گا، میں تیار ہوں ملاقات کرنے کے لیے مغفرت کے ساتھ۔ لیکن یہ شرک والا مسئلہ بہت گمبھیر ہے۔ خواہش نفس کی پیروی بھی شرک ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ مانا۔ ایک بندہ فجر کے وقت نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو وہ اپنے بسترے کو اس نے الہ مانا ہوا ہے، خواہش نفس، ہر خواہش نفس۔ آپ اس کو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوائے نفس کو، خواہش کو الہ بنا لیا۔ اب یہ اس میں الہ میں سارے فٹ ہو جائیں گے، جو آپ کی خواہش نفس ہے اللہ کے مقابلے پر، اور وہ طغیانی پر مبنی ہو تو وہ آپ کو اس کے اندر لے جائے گی۔ تو اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ حرام خوری کوئی کرتا ہے وہ بھی خواہش نفس کو خدا بنا رہا ہے، نماز چھوڑتا ہے وہ بھی خواہش نفس کو، روزہ چھوڑتا ہے خواہش نفس کے پیچھے پیروی کر رہا ہے۔ ریاکاری کرنا، مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ کہ وہ کر تو اللہ کے لیے رہا لیکن کسی اور سے بھی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کرے، تو یہ بھی شرک کے اندر لے جائے گی، اگرچہ یہ شرک اصغر ہے، وہ بڑے والا شرک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ہے۔ اسی لیے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں سب سے بڑی ڈگری پتہ کیا دی گئی ہے؟ وما کان من المشرکین۔ اس کائنات کی سب سے بڑی ڈگری وما کان من المشرکین ہے۔ یہ کہنے کو تو بڑی آسان ہے، دنیا میں لاکھوں لوگ موحد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں شرک کے اندر مبتلا ہیں، کسی نہ کسی درجے میں، کہیں نہ کہیں تو انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ جس نے فرقوں کے معاملات کے اندر کمپرومائز کر کے حق سے اناد کیا ہوا ہے وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈگری ہے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی،
ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ تھے، اور وہ مشرکین میں نہیں تھے۔ قرآن میں جہاں کہیں ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے، ہمیں تو کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور کہاں تک بات کی کہ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورۃ الانعام کی آخری آیات۔ نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دینًا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، اور مجھے جو اللہ نے ہدایت دی ہے، نبی فرما دیجئے وہ اس دین، وہ ملت اس دین کے اوپر قائم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے۔ یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، اس حنیفہ میں ہا آتی ہے اینڈ پہ، اس پہ الف، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر کیجئے یکسوئی کے ساتھ، سب سے ٹوٹ کے اس کے ہو جائیے۔ تو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چاہتا، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا ویسا ہی پابند ہوں اس کی شریعت کا، جیسے میں لوگوں کو اس پابندی کی طرف بلا رہا ہوں، میں بھی شریعت سے آزاد نہیں ہوں۔ ٹھیک ہو